لله الذي أبدع الأخلاق واليقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منه. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم جتنے ہیں اتنے لوگوں کی توجہ درکار ہے. پوری توجہ کے ساتھ اس محفل میں بیٹھیں. بس آخری گھڑی اور لمحات کی طرف ہم چل رہے ہیں. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کی ابتدا ہے واتقوا سے. اور واتقوا کہتے ہیں اور تم ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کا معنی تقویٰ تو نہیں بلکہ ڈر ہے. اور اسی میں فرمایا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو ایسے ہی نہ مرو بلکہ پورے مسلمان بن کر مرو. اب تقویٰ کا ذرا جائزہ لیں. ایک جگہ فرمایا ڈرو ایسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ڈرتے رہو. اور پھر ایک مقام پہ فرمایا اب دیکھیں نا آپ بروز حشر قیامت میں یہاں تو لوگ بول دیتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھ لیں گے. نماز پڑھنے کی حاجت و ضرورت نہیں. ہمیں اللہ کے قانون اور آئین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں. جو ہوگا جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے. حالانکہ یہ زبان درازی ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے. یہ شیطان اس طرح کی گولیاں نکلواتا ہے اور انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اس کے مقصد کو اور مشن کو سمجھیں. اس کے مقصد اور مشن کو فیل کرنے ہی کے لیے تو اس میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے. کہا واتقوا، ڈرتے رہو. یا ایھا الذین، اب لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہاں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تک میرا نبی سر سجدے میں نہ رکھ دے تب تک کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. جیسے ہی میرا آقا میرا نبی سر سجدے میں رکھے گا ادھر سے آواز آئے گی محبوب اب یہ پہل و جبر تیرے لیے نہیں ہے، یہ تو اوروں کے لیے تھا. تو نے سر سجدے میں رکھ دیا. ارفع براسک اشفع تشفع، اپنے سر کو اٹھائیے اور جس کی چاہیے شفاعت کیجیے. جس کی چاہیے شفاعت کیجیے. اب اسی آیت کو لوگ کوڈ کرتے ہیں شفاعت کے خلاف. حالانکہ حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے اور بکثرت صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہ شفاعت، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. کوئی کسی کے بدلے میں آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا. نہیں میں اس کا باپ ہوں، اگر یہ گنہگار ہے تو مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے اور میرے بدلے اسے جنت دے دی جائے. کوئی کسی جان کے بدلے آئے گی نہیں سامنے. اس دن سے ڈرو اور سنو کسی کی شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی. یہ آیت ہے اور حدیث
بھی ہے، یہ نبی سے اللہ خود فرمائے گا کہ اپنے سر کو اٹھائیے اور جس کی چاہیے شفاعت کیجئے۔ تو بتاؤ، حدیث اور آیت میں بظاہر ٹکراؤ تو نظر آ رہا ہے، لیکن جس کا کلام ہے وضاحت بھی وہی کرے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کلام میرا ہو اور تشریح کوئی اور کرے، ایسا نہیں ہے کہ کلام رب کا ہو تشریح مولوی صاحب کرے۔ یہ حق اللہ نے کسی مولوی کو نہیں دیا، جسے دیا ہے آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اپنے کلام کی وضاحت اور توضیح کرنے کے لیے، وضاحت اور تشریح کرنے کے لیے کسی کو اختیار دیا ہے کہ کلام تیرا ہو، وضاحت وہ کر دے؟ کہا ہاں، قرآن میں پڑھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی جو بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے بولتا ہے، میری مرضی سے بولتا ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کسی کی شفاعت اس دن قبول نہیں کی جائے گی۔ اب نبی سے پوچھو، نبی بتائیں گے کوئی ایسا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے؟ تو وہ فرماتے ہیں، انس بن مالک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا نبی فرماتا ہے کہ بروز حشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کہیے سنا جائے گا، آپ مانگیے دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے کی جائے گی۔ پتہ یہ چل گیا کہ جو شفاعت نبی کی نہیں مانتے وہ اپنے بارے میں سوچے، ہم تو نبی کا میلاد منانے والے ہیں، ہمیں نبی کی عطا اور نبی کے سجدے اور اس رب کے فضل پر اتنا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبروں میں بھی آسانی فرمائے گا اور بروز حشر بھی بخش دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَاتَّقُوا، ڈرتے رہو اللہ سے۔ اچھا دیکھیں آپ، جب آپ ڈرتے رہیں گے اللہ سے، ڈرتے رہیں اللہ سے، یہ آیت کو گٹھری بنا کر اپنے سروں پر رکھ کر لوگ گھوم رہے ہیں۔ جب دیکھو اپنی محفل میں یہی آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی، کوئی نبی ہو، کوئی علی ہو، کوئی حسین ہو، کوئی غوث و خواجہ ہو، کوئی مخدوم ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی خطے کا درویش ہو، صوفی ہو، کسی کی سفارش مانی نہیں جائے گی، کسی کی سفارش مانی نہیں جائے گی۔ اور پھر وہی لوگ کیا کہتے ہیں، اگر چھوٹا بچہ مر جائے، انتقال ہو جائے، تو وہ قیامت میں جب حساب کتاب ہو جائے گا تو وہ بچہ روئے گا اور اللہ سے اصرار کرے گا کہ جب تک میرے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے یہ حدیث ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا تو کوئی اس پر جھگڑا ہی نہیں، یہ حدیث ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے مخالف بھی اس حدیث کو اپنے اسٹیجوں سے بیان کرتے ہیں۔ ان سے کبھی پڑھ کر پوچھو، ایک چھوٹا سا بچہ جس کے پاس نماز نہیں، جس کے پاس روزہ نہیں، جس کے پاس زکوٰۃ نہیں، جس کے پاس حج نہیں، جس کے پاس عمل صالح نہیں، جس کے پاس کوئی کار خیر نہیں، جس کے پاس کوئی نیکی کی کٹھری نہیں، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بخشوا سکتا ہے اور نبی نہیں بخشوا سکتے۔ ارے ظالموں، بند کرو یہ بکواس۔ ہمارا نبی اس زمین پر محتاج بن کر نہیں آیا بلکہ مختار بن کر آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو واتقوا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، اے ایمان والو اللہ سے۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، ایمان ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب یہاں اتنے بیٹھے ہیں، دن میں کیسی کیفیت ہے میلاد کو لے کر یہ وہ جانے، ان کا رب جانے۔ اب کیسے بیٹھے ہیں، حرکت کیسی ہے، عادت کیسی ہے، یہ عمل ہے، لیکن دل میں ایمان ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری کرتے رہو۔ اور فرمایا سنو، ڈرتے ہو نا تو اس چیز کا خیال رکھنا کہ ڈرتے ڈرتے کبھی راستے سے بھٹک مت جانا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ تمہیں رہنا پڑے گا،
جب ان کے ساتھ رہو گے تو ایمان بھی محفوظ اور تقویٰ بھی محفوظ۔ کہا پروردگار وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ کیا نماز ہے؟ کہا نہیں۔ کیا روزہ ہے؟ کہا نہیں۔ کیا زکوٰۃ ہے؟ کہا نہیں۔ کیا حج ہے؟ کہا نہیں۔ کیا بیت اللہ کی زیارت ہے؟ کہا نہیں۔ کیا کوئی عمل ہے، تلاوت ہے؟ کہا نہیں۔ پھر پروردگار ہے کیا؟ کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ جماعت سچوں کی ہے، سچائی کی نہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّدَاقَةِ نہیں کہا کہ سچائی کے ساتھ ہو جاؤ۔ نماز سچائی ہے، روزہ سچائی ہے، زکوٰۃ سچائی ہے، تلاوت سچائی ہے، دین سچائی ہے، عبادت سچائی ہے، یہ سب سچائی ہے۔ سچوں کی جماعت تلاش کرنی پڑے گی۔ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس سچوں کا دامن ہے، انہی کو ڈھونڈنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا۔ آؤ ہم اپنے قریب سے شروع کریں۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ قریب گاؤں میں ایک سچا لیٹا ہوا ہے جسے دنیا امانت رسول کے نام سے جانتی ہے۔ ابھی کچھ دور جاؤ جہاں دعوت شریف ہے، ابو الغوث کرم دیوان آرام کر رہے ہیں، صوفی ملت آرام کر رہے ہیں۔ یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ سچوں کی پہچان یہ ہے، جھوٹے جب دعوت دیں، بہت اصرار کریں، فون کریں، کارڈ بھیجیں، پھر بھی گنے چنے لوگ پہنچتے ہیں، لیکن سچوں کے اندر اتنی سچائی کہ وہ بلاتے نہیں ہیں، بس اس کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ لوگ دور دراز سے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ کونوا مع الصادقین کا اثر ہے۔ ایمان والوں اور تقویٰ والوں ذرا ہوشیاری سے کام لینا اور آگے بڑھو۔ یہ کچھوچھا میں سچا لیٹا ہوا ہے، سچا لیٹا ہوا ہے، یہ پنڈوا میں سچا لیٹا ہوا ہے، یہ مالدہ میں سچا لیٹا ہوا ہے، یہ دہلی میں سچا لیٹا ہوا ہے، یہ مہرولی میں سچا لیٹا ہوا ہے، یہ اجمیر میں سچا لیٹا ہوا ہے، یہ بغداد میں سچا لیٹا ہوا ہے، یہ نجف اشرف میں سچا لیٹا ہوا ہے، یہ مدینے میں سارے سچوں کا آقا لیٹا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دشمن اپنے دشمن کو ڈرانا چاہتا ہے اور اس ڈرانے میں اس کی بھلائی نہیں رہتی، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح یہ دبتا رہے، ڈرتا رہے اور ایک دن اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ یہی ہے نا سسٹم۔ دشمن کو دبانا چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ اپنا خوف اور اپنا ڈر اس کے دل میں اتار دیں، ایسے اتارے کہ یہ بھی ڈرتا رہے، اس کی نسلیں بھی ڈرتی رہیں، اس کا وجود مٹ جائے۔ لیکن وہ تو رحمان ہے نا، وہ تو رحمان ہے نا، وہ اس نیت سے نہیں ڈراتا، اس نیت سے نہیں ڈراتا کہ وہ تمہارے مال کو لوٹ لے، وہ تمہاری جان کو غصب کر لے، وہ تمہیں ختم کر دے، تمہارے وجود کو مٹا دے۔ وہ اس لیے نہیں ڈراتا، بلکہ وہ اس لیے ڈراتا ہے کہ تمہارا استعمال شیطان نہ کر سکے۔ تم جب مجھ سے ڈرتے رہو گے تو شراب کے قریب نہیں جاؤ گے، جب تم مجھ سے ڈرتے رہو گے تو بے حیائی سے قریب نہیں ہوگے، جب تم مجھ سے ڈرتے رہو گے تو گالی گلوچ نہیں کرو گے، جب تم مجھ سے ڈرتے رہو گے بوڑھے ماں باپ پر ظلم نہیں کرو گے، جب تم مجھ سے ڈرتے رہو گے تو کسی بے جان حرکت میں اور عمل میں گرفتار نہیں ہوگے۔ مجھ سے ایک بار ڈر کے تو دیکھو، مجھ سے ایک بار ڈر کے تو دیکھو۔ جب تم ڈرتے رہو گے، اچھا تم یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ میرے ڈر کو کیا کہتے ہیں، کیسے میرے ڈر کو اپنے دل میں اتارنا ہے، تمہیں یہ علم نہیں ہے نا، تو اسی لیے میں نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کچھ سچوں کو دے دیا ہے کہ دیکھو جب یہ بیٹھیں گے تو اللہ کا تذکرہ کریں گے۔ ایک صاحب نے کہا آپ رفع یدین کے خلاف آپ نے تقریر کی کہ 2 بار ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بہت ساری دلیلیں دی اور کہا یہ غلط ہے، رفع یدین نہ کیا جائے، تو آپ کے بڑے پیر تو خود رفع یدین کیا کرتے تھے، یعنی 2 بار ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے کہا اچھی بات کہی، چلو ہم بھی ہمبلی ہو جاتے ہیں غوث اعظم کی طرح، لیکن ایک کام تمہیں اور کرنا ہوگا۔ غوث اعظم کا جب حوالہ دیا ہے تو غوث اعظم کی ایک اور عادت بڑی مشہور ہے۔ کہا کون سی عادت؟ کہا وہ ہر مہینے میں
حضور کا میلاد کیا کرتے تھے، ان کے انتقال کی تاریخ نہیں ہے، وہ تو 17 تاریخ ہے۔ 11ویں کی شب وہ مرد مجاہد، وہ غازی اسلام، وہ خطیب اعظم، ارے القابات دم توڑ دیں گے، لیکن غوث اعظم کی خوبیاں بیان نہیں کی جا سکتی، جن کے سامنے محدثین ہوں، مفسرین ہوں، مقررین ہوں، ائمہ ہوں، مجتہدین ہوں، ہر علم کے طبقات ان کے سامنے زانو تلمس اختیار کیے ہوئے ہیں اور سب ان سے علم کی خیرات لے رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب وہ 11ویں کی شب 11ویں کا دن اور شب 12ویں ہو تو وہ مرد مجاہد چراغ جلا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے صلی اللہ علی النبی الامی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کیا بات ہے کہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ ارے کم صرف مولویوں، تمہیں میرے آقا کی حاجت نہیں تو نہ رہے، اور تیری بھی حاجت انہیں نہیں ہے، تو لاکھ انکار میلاد کرتا رہے، مر جا، لیکن کیا وجہ ہے؟ جس کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے وہ بھی بیٹھا میلاد کر رہا ہے۔ میلاد منائیں میلاد، اور ایسے منائیں میلاد کہ اخلاص ہو، للہیت ہو، محبت ہو، عہد کریں، توبہ کریں، گناہوں سے رجوع کریں، معافی مانگیں، نافرمانیاں نہ کریں، بے حیائی چھوڑ دیں۔ جب اپنے اندر انقلاب اور تبدیلی لائیں گے، اچھا میں جلدی سے آیت کا ترجمہ کروں اور اپنی بات ختم کروں۔ وَاتَّقُوا یَوْمًا، اس دن سے ڈرو، مالک یوم الدین، جو اس دن کا مالک ہے، اور کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جو ملک الاملاک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے، جو مالک ہے۔ اور دیکھیں آپ، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب۔ اس دن سب سے کہتا ہے اس دن سے ڈرو۔ یہ سب محبت والے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی یہاں دیوبندی وہاں بھی نہیں ہے، تو جب محبت والے ہیں تو ایک جملہ ذرا غور سے سنیں۔ سب سے کہتا ہے وہ وَاتَّقُوا یَوْمًا، اس دن سے ڈرو۔ سب سے کہتا ہے وَاتَّقُوا یَوْمًا، اس دن سے ڈرو، اور اپنے محبوب سے کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس دن تیرا رب اتنا دے گا، وَلَسَوْفَ مقام محمود دے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سب سے کہتا ہے اس دن ڈرو، اور اپنے محبوب سے کہتا ہے اس دن تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس دن تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ سب سے کہتا ہے اس دن سے ڈرو، اور ان سے کہتا ہے کہ اس دن تو میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ارے نادان، تو اپنے کو ان سے ملاتا ہے، تو اپنے کو ان سے ملاتا ہے، ذرا سوچ تو صحیح۔ سب سے وہ کہتا ہے وَاتَّقُوا یَوْمًا، اللہ سے ڈرو اس دن کے بارے میں، اس دن سے جہاں سورج کانپتا ہوا نظر آئے گا، آسمانوں کو اڑا دیا جائے گا، زمین کو پیتل کا بنا دیا جائے گا، پہاڑ چلنے لگیں گے، بھاگنے لگیں گے، ہر شے پریشان حال رہے گی۔ اور اس دن سے ڈرو، محبوب سے کہے گا تجھے تو میں صرف اس دن عطا کروں گا۔ جو کہتے تھے نا حضور کو اختیار نہیں ہے، حضور کے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ دے نہیں سکتے، ان کو میں آج دکھاؤں گا۔ وہ پریشان رہیں گے اور آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وہ اپنے پسینے میں ڈوبے رہیں گے، پسینوں میں غوطہ لگائیں گے، مگر اے محبوب آپ تو مقام محمود پر رہیں گے۔ آپ پوچھا آپ کے پاس جھنڈا ہوگا، وہی جھنڈا ہم لوگ چھت پہ لگاتے ہیں۔ اس جھنڈے کی نسبت اسی جھنڈے سے ہے، لواء الحمد سے اس کا تعلق ہے۔ جھنڈا لگا کر اپنی چھتوں پر بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا رشتہ، ہماری شفاعت، ہماری عقیدت، ہماری مان، ہماری پکار، ہماری آواز، ہماری ندا
ہماری گہار کسی اور سے وابستہ نہیں ہوگی، آدم سے وابستہ نہیں ہوگی، ابراہیم سے وابستہ نہیں ہوگی، نوح سے وابستہ نہیں ہوگی، لوط سے وابستہ نہیں ہوگی، سلیمان اور داؤد سے وابستہ نہیں ہوگی، موسیٰ اور عیسیٰ سے وابستہ نہیں ہوگی۔ یہ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ ہماری عقیدت تو ان سے وابستہ رہے گی جو کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا۔ سارے جھنڈوں کی نسبت ہرے جھنڈوں کی یا رسول اللہ والے جھنڈے کی نسبت لواء الحمد سے ہے۔ حمد کا جھنڈا ہے وہ جو اللہ کی پاکی بیان کرے وہی جھنڈا لگائے، جو اللہ کے لیے سجدہ کرے وہی جھنڈا لگائے، جو اللہ کی عبادت کرے وہی جھنڈا لگائے، جو اللہ کے لیے روزہ رکھے وہی جھنڈا لگائے۔ صوفیہ کہتے ہیں تین چیزوں پہ غور کیا کرو، من آئینہ، فی آئینہ، الی آئینہ۔ آ کہاں سے رہے ہو اور زندگی کہاں گزار رہے ہو اور کس طرف تمہیں جانا ہے، ان تین چیزوں پہ نظر رکھو گے کبھی خطا نہیں ہوگی۔ تو ان سے بتا دو ہم آ رہے ہیں عالم ارواح سے، ہم آ رہے ہیں اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق جہاں پہ کرائی گئی، میثاق لیا گیا، ہم وہاں سے آ رہے ہیں اور ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں زندگی گزار رہے ہیں، میں زندگی گزار رہے ہیں اور لوٹ کر جائیں گے کہاں؟ جب قبر میں جائیں گے تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور جب قبر سے باہر نکلیں گے تو نبی کا اختیار مقام محمود، تو ہم نبی سے کبھی دور نہ ہوئے تھے اور نہ کبھی ہوں گے۔ ارے تجھے بھاگنا ہے بھاگ جا، جہاں جانا ہے چلا جا، کیونکہ جنت میں تو وہی لوگ جائیں گے جو آئے ہیں نبی کی تصدیق لے کر، زندگی گزار رہے ہیں نبی کی سنت اور اطاعت کے مطابق، اور جائیں گے یہاں سے تو قبر میں زیارت کرتے ہوئے حشر میں مقام محمود اور شفاعت نبی سے وابستہ ہو کر ہمارا جینا بھی نبی کے لیے، مرنا بھی نبی کے لیے، قبر میں جانا بھی نبی کے لیے، بروز حشر اٹھنا بھی نبی کے لیے، اور جائیں گے جنت میں نبی کے لیے۔ کوئی جان کسی جان کے بدلے کام نہیں آئے گی، ہاں کام آنے والے ہیں تو نبی آنے والے ہیں اور ان کے تصدق سے سارے سچے آنے والے ہیں۔ اب انشاءاللہ پھر جمعرات کو آپ لوگوں کو تقریر سننی ہے، اس میں آپ تشریف لے آئیں، پھر میلاد رسول پر مکمل بیان کیا جائے گا قرآن کی روشنی میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔